مرزا غالب کے خطوط اور ان کی غزلوں پر مشتمل میوزیکل پلے ذکر غالب میں ہم خلوص اور محبت کے اندھے کی جذبوں کی عظمت کے ساتھ آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ نے ضرور یہ سنا ہوگا کہ مغلیہ حکومت نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی: اردو زبان، تاج محل اور مرزا غالب۔ مرزا غالب کے انداز بیاں پر سارا زمانہ فدا ہے، جیسا کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ مرزا غالب وقار الملک شعراء میں ایک بلند مقام پر فائز، صبح اردو کی افق پر اس وقت جگمگا اٹھے جب انقلاب اور بغاوت عظیم کی گونج ہندوستان کے کونے کونے سے سنائی دے رہی تھی۔ مرزا غالب کا شمار بر صغیر کے ان ممتاز شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف دوشیزہ اردو کی زلفیں سواری بلکہ اردو شاعری کو شوخی و ظرافت، طنز و مزاح، سنجیدگی، متانت اور شادابی اور شگفتگی بھی عطا کی۔ مرزا غالب نے اردو شاعری کو ایک نئے اور اچھوتے تصور عشق سے آشنا کیا۔ آپ نے غزل کو ہماری تہذیب کا درجہ دیا، یعنی مرزا غالب نے اردو غزل کو ہماری تہذیب اور ہماری تہذیب کو غزل بنا دیا۔ 1857 کی جنگ عظیم نے جہاں مغلیہ سلطنت کی جڑیں اکھیڑ دی، وہیں دلی شہر کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ دلی کی تباہی اور بربادی مرزا غالب کے آلام اور مصائب کا سبب بنی، جو ان کی شاعری کا مخزن بھی ہے۔ مرزا غالب نے صرف اردو شاعری پر اپنے گہرے اثرات نہیں چھوڑے، بلکہ اردو نثر میں بھی نئے پیغام مرتب کیے، جس کا ثبوت خطوط غالب ہیں۔ مرزا غالب کا کلام اور ان کی شاعری ان کی زندگی کی عکاسی نہیں بلکہ ایک زوال پذیر تہذیب کا لمحہ بھی ہے۔ دیکھیے اور لطف اندوز ہوئیے ذکر غالب سے۔ تحریر اور ہدایت ریاست کرناٹک کے معروف فنکار جناب ظفر محی الدین کی ہے۔ زوردار تعریف کے ساتھ جناب ظفر محی الدین۔ اس میوزیکل پلے کی مدت 1 گھنٹہ 30 منٹ ہے۔ اس دوران آپ سب اپنے آپ کو مرزا غالب کے دور میں تصور کیجئے۔ ایک بار پھر زوردار تعریف کے ساتھ جناب ظفر محی الدین مرزا غالب کے رول میں ایک بار پھر بہت زوردار شاندار تالیاں۔ ہاں ہو کہ بلا لو مجھے چاہے جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھرا بھی نہ سکوں۔ نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پاک تصویر کا۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، شاید اچھا ہے پر بدنام بہت ہے۔ غالب برا نہ مان جو وائز برا کہے، ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہے جسے۔
میں اسد اللہ خان، تخلص میرا غالب، خود اہل ہند کا مغلوب، دادا میرا شاہ عالم کے وقت ہندوستان آیا، سلطنت ضعیف ہو گئی، صرف 50 کوڑے نقارہ نشان سے شاہ عالم کا دور ہوا۔ باپ میرا عبداللہ بیگ خاں بہادر لکھنؤ جا کر نواب آصف الدولہ کا نوکر ہوا، وہاں چند روز رہا، پھر حیدرآباد جا کر نواب نظام علی خان کا نوکر ہوا۔ وہ نوکری خانہ جنگی کے بکھیڑے میں جاتی رہی۔ والد نے گھبرا کر الور کا قصد کیا، وہاں چند روز رہا، پھر کسی لڑائی مارا۔ 5 برس کا تھا جب میرا باپ مر گیا۔ نصر اللہ بیگ خاں بہادر میرا چچا حقیقی مرہٹوں کی طرف سے اکبر آباد کا صوبیدار تھا، اس نے مجھے پایا۔ 8 برس کا تھا میرا چاچا مر گیا۔ جب میں جوان ہوا تو میں نے دیکھا منشی بنسی دھر میرے نانا صاحب کے ساتھ وکالت اور مختاری کرتے ہیں۔ وہ اور میں ہم عمر تھے، شاید وہ مجھ سے 2 سال بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، ایسی ہی میری عمر اور ان کی باہم شطرنج، اختلاط، محبت آدھی آدھی رات گزر جاتی تھی، چونکہ ان کا گھر دور نہ تھا، جب چاہتے وہ چلے جاتے۔ ہماری بڑی حویلی وہ ہے جو اب سیٹھ لکشمی چند نے بولی، اسی کے دروازے کی سنگی بارادری پر میری نشست ہوا کرتی تھی، اور وہ ایک کٹرا جو کشمیرن والا کہلاتا تھا، اسی کے کوٹھے کے ایک کٹرے پر میں پتنگ اڑایا کرتا تھا اور راجا بلوان سنگھ کے ساتھ پتنگ لڑا کرتے۔ وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ فراق اور وہ وصال کہاں، وہ شب و روز ماہ و سال کہاں۔ یہ تو میرے ہی لکھے ہوئے کچھ خطوط ہیں جو مجھے مل گیا۔ مرزا صاحب برسوں سے خطوط فارسی میں لکھنا چھوڑ دی۔ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ 1000 کوس سے بازوان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں بھی وصل کے مزے لیا کرو۔ یہ ہم تم اور مرزا ہر گوپال تختہ میں مراسلت گویا مکالمت ہو گئی ہے، روز باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ یہ دن بھی یاد رہیں گے، خط سے خط لکھے گئے ہیں۔ مجھ کو اکثر اوقات لفافے بنانے میں گزر جاتے ہیں۔ آپ اگر خط لکھوں گا تو لفافے بناؤں گا۔ آخری سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے،
25 برس کی عمر تک مضامین خیالی لکھا کیا. 10 برس میں بہت دیوان جمع. ابتدائے فکر سخن میں بے دل وہ اسیر وہ شوکت کی طرز پر لکھا. چنانچہ ایک غزل کا مطلب یہ تھا: طرز بے دل پہ ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. آخر جب تمیز آئی تو اس دیوان کو دور کیا اور آپ ایک قلم بچا. 10-15 شعر واسطے نمونے کے دیوان حال میں رہنے دیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اور کی غزل لوگ میرے نام سے پڑھ لیتے. چنانچہ انہی دنوں میں ایک صاحب نے مجھے آگرہ سے خط لکھا کہ یہ غزل مجھے بھیج دیجیے، اسد اور لینے کے دینے پڑے. میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت، اگر یہ کلام میرا ہو تو مجھ پر لعنت. اسی طرح زمانے سابق میں ایک صاحب نے میرے سامنے ایک مطلب کہا: اسد دس جفا پر بتوں نے وفا کی، میرے شیر شاباش رحمت خدا کی. میں نے کہا: صاحب، جن بزرگ کا یہ مطلب ہے اس پر بقول اس کے خدا کی رحمت، اور اگر میرا ہو تو مجھ پر لعنت. اسد اور شیر اور بت اور خدا اور وفا اور جفا، یہ میری طرز گفتار نہیں. بات یہ ہے کہ ایک شخص میر امانی ہوا کرتے تھے. میر امانی اسد ہوا کرتے تھے. یہ مطلب اور یہ غزل ان کے کلام موجز نظام میں سے ہے اور تذکروں میں مضمون ہے. میں نے تو 2-4 برس ابتدا میں اسد تخلص رکھا، ورنہ غالب بھی لکھتا رہا. تم طرز تحریر اور روش فکر پر بھی نظر نہیں کرتے. میرا کلام اور ایسا مسئلہ بے نیازی حد سے گزری بند پرور کب تلک. بے نیازی حد سے گزری بند پرور کب تلک. ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا. دوست غم خواری میں میری صحیح فرماوے. Enjoy the show and I once again thank you